السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایکچولی تھوڑا سا گلا بھی خراب ہے، بات میں بس مختصر ہی کروں گا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اخلاق پر قربان جاؤں۔ آپ کبھی بھی اپنی ذات کے حوالے سے آپ نے کسی سے غصہ نہیں کیا۔ شریعت کی بات آئی، شریعت کی، آپ نے غصہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ غالباً انجیل یا تورات پڑھے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ انور ریڈ ہو گیا غصے سے، اور آپ کی ادھر ایک وین تھی وہ ٹھک 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 ہلنے لگی غصے میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہ بقی یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا عمر، میری شریعت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی شریعت نہیں چل سکتی ہے۔ اگر موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام یہ اگر آئیں گے تو انہوں نے میرا ہی کلمہ پڑھنا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کلمہ تو پڑھیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اس لحاظ سے ذاتیات پر اللہ کے رسول نے غصہ نہیں کیا۔ تو میں نے اس لیے بات کر رہا ہوں آج علی انجینئر بھائی کے بارے میں، کافی عرصہ ہو گیا بات نہیں کی، اور حقیقت بیان کرنا ہوں۔ اسے کہتے ہیں علی بھائی کے بارے میں انکشافات میں کر رہا ہوں آج۔ بات بتانی بھی چاہیے، انکشافات کرنے چاہیے، مگر سچائی کی بات کرنی چاہیے، دیانتداری پر بات کرنی چاہیے۔ کہ علی انجینئر بھائی کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ بڑے جذباتی ہیں، بڑے غصے والے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت بات ہے۔ وہ جس ہارڈ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں، اس وقت لاکھوں سبسکرائبر ہیں ان کے، لاکھوں، 10 لاکھ سے اوپر چڑھ گئے ہیں۔ ان کی بات دنیا کے کنار، میں حیران ہوتا ہوں، بعض لوگوں کے سبسکرائبر ہوتے ہیں 2-3 لاکھ، 13 14 15 لاکھ ہوتے ہیں، مگر ویوز ان کے میں چیک کرتا ہوں تو 10,000 یا 40,000 بس۔ اور ان کے سبسکرائبر ہیں 1.3 ملین، یعنی کہ 13 لاکھ ہو گئے ہیں، کم ہو بیش، آئی تھنک سو، جو میں نے دیکھا ہے۔ تو ان کی جو ویورز ہیں، واچ کرنے والے ہیں، وہ لاکھ سے اوپر ہو جاتے ہیں۔ اٹ مین کہ ان کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، یہ میں نے آبزرو کی، یعنی کہ دیکھا ہے میں۔ تو علی بھائی جس ہاٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے بندو، جذبات تو ان کے ہوتے ہیں شریعت کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے وہ انفرادی ذاتی طور پر کسی سے غصہ نہیں کیا۔ میں واللہ تعالیٰ باللہ میں نے پہلے بھی ویڈیو ان کے بارے میں اس بارے میں بتا چکا ہوں۔ اپنے ذات کے حوالے سے انہوں نے کسی سے یوں نہیں کیا، واللہ شریعت کے لحاظ سے انہوں نے جب بات کی ہے تو پھر وہ جذباتی کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہاں مولوی صاحب جو ہیں یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، یہاں جو ہے عقیدہ غلط بیان کر رہے ہیں، کوئی بھی ہیں یہاں جو ہیں، کیا سے کہتے ہیں، یہ مولوی صاحب مسئلہ غلط بتا رہے ہیں، تو پھر وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ویسے اخلاق اس بھائی کے، اس بندے کے قربان، میں علی انجینئر بھائی کی دل سے قدر کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اللہم زد فزد آمین کہہ دیں، کہ اللہ ان کو اور ترقی دے۔ جو بھی قرآن اور صحیح حدیث کی بات کر رہا ہے اور فرقی کی بات نہیں کر رہا، جوڑنے کی بات کر رہا ہے، سلام سلوٹ ہے۔ اب ایک بھائی مجھے کہنے لگا تو ہمیشہ اس سے ملتا جا کے، وہ کون سی فرقے کی بات کر رہا ہے علی انجینئر؟
میں کہتا ہوں یار جو بندہ قرآن کی بات کر رہا ہے اور صحیح حدیث کی بات کر رہا ہے اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یار کسی مسلک والوں کے بابوں کو مولویوں کو پکڑو، تو واقعی وہ اتحاد کی بات کر رہا ہے. یہ عقلوں پر نا جی وہ پردے پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، میں تو اس سے ملتا رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ ون مین آرمی ہے علی انجینئر بھائی. اور ایک آدمی کہنے لگا یار وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی جی اگر آپ صحابہ سے سختی کرتے وہ بھی آپ کو چھوڑ جاتے. تو یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہو، آپ صحابہ کے لیے بڑے نرم مزاج نکلے، نہیں تو سختی کرتے وہ بھی چھوڑ جاتے. بالکل ہے آیت، مگر ادھر فٹ نہیں ہوتی علی انجینئر صاحب کے اوپر وہ بات، کیونکہ یہ اب ان کی جو ماشاءاللہ فالوئنگ بڑھ رہی ہے، اسٹوڈنٹ کے بڑھ رہے ہیں، انہوں نے کبھی اپنی ذات کے حوالے سے کوئی شدت والا کام نہیں کیا. میں گواہ ہوں اس چیز کا. تو علی انجینئر بھائی کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد فرمائیں. اور اخیر میں عرض کروں گا، مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، استادوں کی طرح ہیں کہ آپ ماشاءاللہ کوئی شک نہیں ہے، آپ بھی ایسے ہی ہیں جیسے جی ہمارے لیے بہت نا جی حیثیت رکھتے ہیں، گلاب کے پھول کی طرح. تو آپ کی وجہ سے بڑی خیر پھیل رہی ہے مولانا طارق صاحب کی برکت سے. اگر یہ میں ان سے تک بات پہنچا دوں، بات پہنچ بھی جائے گی، کیونکہ مجھے بتایا گیا ایک دو ساتھیوں نے کہ آپ کا کلپ مولانا صاحب تک پہنچا ہے. واللہ عالم کہ وہ جہلم مرکز والوں سے کوئی ان سے گزارش کریں کہ وہ ہمارے اوپر بیان. مجھے بھی کہا گیا کہ یار قاری صاحب آپ آتے نہیں ہیں مسجد میں، اللہ کی بات نہیں کرتے ہیں، گشت نہیں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اتنی تنگ نظری ہے. ان سے میں یہ گزارش کروں گا، ہو سکے وہ بیچارے خود ہی روتے ہیں مولانا کہ یار میں علماء سے خود بڑا پریشان ہوں. مگر تبلیغ والوں کو یوں نہیں کرنا چاہیے. بات ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ ان کو چاہیے کہ مجھے تبلیغ کے لیے بھیجیں. تبلیغ میں تو سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، کسی سے نفرت تو نہیں کی جاتی ہے. ہم نے نفرت تو نہیں کرنی نا، ہمیں سب سے محبت رکھنی ہے. میں دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جی ادھر بیان نہیں کرتا سکتا ہماری مسجد میں. مسجد تمہاری تھوڑی ہے، مسجد تو اللہ کی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ کی، یہ کسی کی ملک پراپرٹی نہیں ہے. یہ نہ کوئی میرا یہاں مولوی ایسے ہوتے ہیں کہ جس مسجد میں آتے ہیں کہ بس ساڑی مسجد ہے. یہ غلط ہے. تو میں مولانا، کیونکہ رائے بیٹ تک بات تو پہنچی ہوئی ہے، مجھے ساتھی نے بتایا پنڈی مرکز تک کہ میرے گش بیان کی پابندی اتنی تنگ نظری اور اتنی یہ کم ظرفی ہے، یہ ظلم ہے اللہ کی قسم. اگر آج آپ کہہ رہے ہیں جب بھی کسی تحریک میں شدت آتی ہے وہ اعتدال سے ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اعتدال سے ہٹ جاتی ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے سینے پہ تیر کھائے جہاں کے قدم بڑھائے، تو نہ بول، اللہ تیرے ساتھ دے گا. میں کہا ٹھیک ہے، میں نہیں بول رہا، مگر میں دکھ اپنی بات تو شکایت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرتے تھے، اور یہ تو پوری دنیا کو، پورے جہلم کو پتہ چل گیا تبلیغ والوں کو میرے بیان کی پابندی کس بات کی ہے. اجی یہ ملتا کیوں ہے؟ اہل تشیع علماء سے کیوں ملتا ہے؟ یہ کتنی بے وقوفانہ بات ہے. یہ انجینئر علی سے کیوں ملتا ہے؟ یہ فلانے عالم سے کیوں ملتا ہے؟ پھر ان کی تائید کرتا. میں کہ تائید تو سب کو، ہمارا ساتھ سے محبت والا معاملہ ہے. تو یہ چھوٹی سوچ نہ رکھو، دل بڑا رکھو، کشادہ، شرح صدر. مجھے جو باتیں سنائی گئی ہیں نا، میں اپنے ویورز کو، اسٹوڈنٹس کو بتا بھی نہیں سکتا. اتنا انہوں نے میرے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے.
کہ یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، بیان پابندی عجیب کہنا بہت ہے، مگر حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، باطل ہمیشہ. میں ان کو نہیں کہہ رہا نا، یعنی کہ اپنی بات کے لحاظ سے کہ اللہ کی بات سب سے بڑی ہے، اللہ کے رسول کی بات سب سے بڑی ہے. تو اس لیے میں آپ بھائیوں سے اللہ کو جزائے خیر دے، اور مولانا تک ہی بات میں نے پہنچانی تھی کہ آپ ان کو ذرا گائیڈ کریں. مگر وہ بیچارے، میں پھر کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہی کہنا کہ ہم تو خود ہی روتے ہیں کہ یار یہ کیوں ایسے کرتے ہیں، ہم تو خود ہی ان سے بڑے پریشان ہیں. واللہ تعالیٰ بلا حقیقت بتا رہا ہوں، جہاں تک مجھے سچی باتیں پہنچی ہیں اور یقین مانیں. تو اس لیے خدا را ایسے نہ کریں، یہ ظلم ہے. جو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں نا آنے سے، وہ ظالم ہے، قرآن میں ہے. تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے، تمہیں تو خوش اپریشیٹ کرنا چاہیے. مگر اس ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے. مگر بھائیو، یہ حساب دینا، ان علینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یہ حساب ہوگا قیامت والے دن. اللہ کا عدل کا ترازو اللہ تولے گا، کھرے کھوٹے کو الگ کرے گا. میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کروں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکے گا. اور جو اللہ رسول کی اتباع میں ڈال کے زندگی بسر کرے گا، اپنے آپ کو حضور کے سانچے میں ڈالے گا، ان کے لیے خالدین فیہا ابدا والی جنتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ والی. تو اس لیے مولانا آپ ان کو ذرا سمجھائیں، بھئی یہ بندے دا پتر بونا ہے، کام نہ کرو. پابندیاں لانے نال کوئی کام خراب، کام اور بڑھے گا ہمارا، مگر اپنے ہی آپ کا نقصان ہو. کیوں میں گیا کئی مسئلوں میں مجھے کہا بھئی آپ ادھر بات نہیں بیان نہیں کر سکتے، آپ جائیں یہاں سے. میرا ہاتھ پکڑ کر ان ظالموں نے مجھے نکالا، پر میں نے کچھ نہیں کہا. میں ٹھیک ہے، کبھی بھی آج تک مگر یہ دکھ سے باتیں پہنچا تو سکتا ہوں نا یار، بڑوں تک تو بات سامنے آئے نا. یہ ٹروفی ڈرامہ لگے ہے، یہ تبلیغ ان کی تھوڑی ہے. تبلیغ تو میں ایسے بھی کر سکتا ہوں بیٹھ کے اللہ رسول کی بات، یہ تبلیغ تو کر رہا ہوں آپ کو، بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں یہ تبلیغ تو کر رہا ہوں آپ کو، میں غلط بات کر رہا ہوں. مگر یہ کہتا ہے بس اے ساڈا تبلیغی جماعت والا تبلیغی بنزی ہوئی تبلیغی ہے، دیٹس رانگ، یہ آپ کی غلطی ہے، یہ بات غلط ہے. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اللہ رسول کی بات میں ادھر کروں جہاں مرضی بیٹھ کے کروں، ضروری تو نا تبلیغی جماعت، وہ تو اللہ جزائے خیر دے رائے بینڈ والوں کو، جو مخلص لوگ تھے، ہستیاں تھے. صوفی صادق صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، میں دل سے قدر کرتا ہوں، جیلم کے مقیم. میں چھوٹا سا ہوتا تھا ان کو دیکھتا آ رہا ہوں، فوت ہو گئے. اخلاص والے تھے، پتہ نہیں اب بھی اخلاص والے تو ہیں، مگر اخلاص پتہ نہیں کتنے چلا گیا. یہ کیڑا مشورہ ہوتا پہ جہدے ذلیل کرنا، حقیر سمجھنا، بے عزت کرنا، کون سا مشورہ ہے؟ اجی مشورے میں طے ہو گیا، علماء نے طے کر دیا. عجیب بات ہے. میں بات لمحی کر کے معذرت، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے، آمین کہہ دیں. محبت بانٹنے والا بنائے، محبت کرنے والا بنائے، محبت کو پھیلانے والا بنائے. یہی رائے بینڈ والے ہیں سب. رائے بینڈ والے کیا کہتے ہیں بزرگ؟ سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں. ہم سب کے ہیں، ہم سب کو مجھے کسی کی گلا نہیں ہے، مگر شکایت تو کرنی چاہیے، بات تو کرنی چاہیے. دکھ سے باتیں کر رہا ہوں میں. تو علی بھائی کی دوبارہ بات، ماشاءاللہ فیر آدمی ہیں، اللہ ان کو اور عزت دے، عزت کی معراج تک پہنچائے، اور ہمیں دین اسلام میں اللہ تعالیٰ استقامت دے، عافیت دے، ترقی دے، 5 وقت کا نمازی بنائے، حلال روٹی کھلانے اور کمانے والا بنائے. تبلیغ میں بھائی آپ سے بھی کہوں گا آپ واقع لگائیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.